بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا انجینئر اور اس کے ہمنوا اور اس سے پہلے جو لوگ اس طرح کے اس کے ہم ذہن خیال گزرے ہیں، انہوں نے ایک نعرہ لگا کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ یہ مولوی، یہ علماء آپ کو ہر حدیث نہیں سناتے اور ہم آپ کو ہر حدیث سناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بھی ایک ننگا سفید جھوٹ ہے کہ یہ ہر بات آپ کو بتاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی بہت ساری اپنی مطلب کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں اور بہت ساری چھپا دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو حقیقت ہے اور حق ہے وہ یہ ہے کہ ہر حدیث لوگوں کو بیان کرنی ہی نہیں چاہیے، اور یہ ہمارے اصول کی کتابوں میں جو بڑی کتابیں ہیں، امہات کتابیں، ان میں لکھا ہے۔ میں آپ کو ریفرنس دوں گا اس کے کہ ہر حدیث لوگوں کو بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جس کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکے گا اور اس کا مفہوم اور مطلب غلط لے لے گا۔ یہاں تک تو مرزے کے فالوور جب مجھے سنیں گے تو کہیں گے دیکھو نا، مولوی نے وہی کہاں بات کی ہے نا کہ دین کو چھپاؤ، دین کو چھپاؤ۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جس جگہ ضرورت ہے اس جگہ بیان کیا جائے، جہاں ضرورت نہیں وہاں بیان نہ کیا جائے، اور جہاں لوگ غلط مفہوم لے سکتے ہیں وہاں وہ روایت بیان ہی نہ کی جائے جس کا مفہوم اور مطلب غلط لیا جا سکے۔ اور بالکل یہ قرآن کی آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کے تحت داخل ہے کہ اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت سے اور اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ تو میں بہت روایتیں، کلم الناس علی قدر عقولہم، خاطب الناس علی قدر عقولہم، نحن معاشر الانبیاء، یہ جو حدیثیں ہیں میں ان کو بیان نہیں کروں گا، یہ روایتیں بیان نہیں کروں گا۔ بعض کہیں گے یہ فلاں کا قول ہے، حدیث میں سند میں کلام ہے۔ میں آپ کو وہی باتیں بتاؤں گا جو بخاری اور مسلم میں ہوں گی، تاکہ یہ روڑا ہی ختم ہو جائے کہ اس کی سند میں فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی۔ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اس کا چیپٹر نمبر 49 یعنی 49 نمبر اس کا باب ہے، اس کا ترجمہ الباب اور حدیث نمبر 127 کے اوپر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور 127 نمبر روایت میں باقاعدہ اس کی سند، اس کا ذکر تعلیقاً ذکر کیا شروع میں، اور پھر اس کی سند کو امام بخاری نے خود ہی بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں، دیکھیے، قال علی حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں کو صرف وہی بتاؤ، وہی حدیث لوگوں کو بیان کرو کہ جس کو وہ سمجھ سکے، جس کو وہ جان سکے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ رسول کا انکار کیا جائے؟ یعنی کم عقلی میں لوگ اللہ رسول کا انکار کر دیں گے۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری کی ترجمۃ الباب کی حدیث، اور ساتھ نیچے اس کی سند ہے۔ یہ پہلی روایت ہے اور مولا علی سے ہے۔ اسلام 360 میں پہلے یہ روایت نکال دی گئی، اب دوبارہ داخل کی گئی نہیں، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ اس وجہ سے نکالی گئی تھی کہ ہم تو لوگوں کو اس درس دینا چاہتے ہیں، اور جب لوگ یہ حدیث پڑھیں گے تو ان پر تو ایک موقع مل جائے گا کہ ہر حدیث تو بیان نہیں کرنی چاہیے، ہر بندہ ہر حدیث سمجھ نہیں سکتا۔ تو لہذا ہم ہر بندے کو کہہ رہے ہیں اسلام 360 پڑھو، اور کس طرح پڑھ سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہی نہ ہو سارا۔ لیکن میں آپ کو کچھ مرفوع روایتیں بتاؤں گا، موقوف، پہلے دو موقوف روایتیں بتا دوں۔ یہ صحیح مسلم کا مقدمہ، اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ نے فرمایا ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة۔ یہ روایت آپ کے سامنے چل رہی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو وہ حدیث بیان مت کرو کہ جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچ سکیں، یعنی جس کو ان کی عقلیں سمجھ نہ سکیں، لوگوں کے سامنے وہ روایت مت بیان کرو۔ تو ہر حدیث بیان کرنا، یہ جلیل القدر دو صحابہ ہے، اور یہ ان صحابہ میں سے جن کو مولا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سابقون الاولون فرمایا ہے، اور ان کی اتباع کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کی اتباع سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر بندے کے سامنے ہر حدیث بیان مت کرو، موقع محل دیکھو پھر روایت بیان کرو۔ کیا سامنے والا آپ کی اس گہرائی کو، اس کی ڈیپتھ کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں؟ نیک خاصا دی گل عام آگ، وہ شعر کہ جو زبان زد عام ہے، لیکن یہ اس کو تو بابوں کی بات کہیں گے۔ اب میں حدیث کے تابع کر کے وہ شعر پڑھوں گا، خاصا دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنا، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنا۔ تو لہذا میٹھی کھیر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور قرآن پاک کی آیتیں اگر ان کے سامنے بیان کریں گے کہ جو اس کو سمجھ نہیں سکے تو وہ فتنہ فساد برپا کر سکتے ہیں اور آپ کا دین کا انکار کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں دو حدیثیں، میں بہت ساری حدیثیں، دو حدیثیں بیان کروں گا، جو حدیث نمبر 128 اور 129 ہے۔ ذرا آپ نے غور سے صحیح بخاری کی یہ دو حدیثیں سننی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، حضور نے ان کو ایک نصیحت فرمائی تھی اور فرمایا تھا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو صدق کے دل سے لا الہ الا محمد رسول اللہ کی گواہی دے تو وہ جنتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل عرض کرنے لگے، افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، حضور میں لوگوں کو بتا نہ دوں کہ لوگ خوش ہوں، میں لوگوں کو بتا نہ دوں کہ لوگ خوش ہوں۔ یہ روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، غور کیجئے گا۔ مرزا انجینئر اور اس کے فالوور جو علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ان کو حدیث کی روح سے جواب ہے، صحیح بخاری سے جواب۔ حضور نے فرمایا نہیں، اذن یتکلوا، حضور نے فرمایا جب وہ تکیہ کر لیں گے، مطلب وہ اس حدیث کا مفہوم غلط لیتے ہوئے کیا کریں گے؟ تکیہ کر لیں گے، عمل چھوڑ دیں گے۔ اور اخبر ابھی معاذ عند موتہ تأثما، حضرت معاذ بن جبل نے یہ حدیث اپنی عمر کے آخری حصے میں گناہ سے بچتے ہوئے کہ مجھ پر علم چھپانے کا گناہ نہ ہو، انہوں نے بیان کر دی، لیکن مجمع نے بیان نہیں کی، انہوں نے ایک راوی کو یا چند لوگوں کو یہ بیان کر دی۔ اس سے اگلی روایت دیکھیں 129 نمبر، کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، تو عرض کرنے لگے، افلا ابشر الناس، میں لوگوں کو خوشخبری دوں؟ فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، مجھے خوف ہے کہ وہ یتکلوا، وہ اس پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں الفاظ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ایک اور روایت ہے جو سیاستہ کی ہی ہے، حضرت عمر کی روایت ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار کے نالین شریفین لے کر آئے تھے، انہوں نے حدیث بیان کی تھی اور اس میں بشارت کا ذکر تھا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو حضرت عمر فاروق نے مارا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے پہ عمل فرمایا تھا۔ تو اگر ہر حدیث جاننا ہر مومن کا، ہر مسلمان کا حق ہے کہ علماء ہر مجلس میں روایت کو بیان کریں اور کوئی اس روایت کو چھپائیں نہ، تو یہاں تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو غلط مطلب لیں گے۔ اور یہ حدیثوں میں نے ابھی آپ کے سامنے سنائی حدیثیں، مرفوع حدیثیں، صحیح حدیثیں۔ تو لہذا اس وجہ سے مرزا انجینئر اور جیسے لوگوں نے اپنی پاپولرٹی کے لیے علماء کو بدنام کرنے کے لیے کہا یہ حدیثیں چھپاتے ہیں، یہ دین چھپاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے گانے کی روایت چھپا کے رکھی، انہوں نے کس جگہ چھپائی؟ اس دور سے پہلے کتابوں کا دور تھا، ویڈیو کے دور سے پہلے کتابی دور تھا۔ فتاوی رضیہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد کے جو بخاری کے شارحین ہیں، بخاری کے مترجمین ہیں، صحیح مسلم کے مترجمین، انہوں نے ساری حدیثیں لکھی ہیں جو گانے کے متعلق ہیں، لیکن اس کا جو صحیح محمل، صحیح مطلب وہ بھی بیان کیا ہے۔ لیکن مرزا انجینئر تم جو کرتے ہو وہ انتہائی غلط بات ہے۔ میرے سامنے ناچ گانا ہو رہا ہے اور وہاں لوگ شراب پی رہے ہیں، اور اسی دوران لوگ اور عورتوں کا ایک رقص ہے اور ننگا ناچ ہے، اور وہاں پر وہ حدیث بیان کرنا جو بالکل فٹ نہیں آتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاذ اللہ گناہ پر ابھاریں گے، اس حدیث کا غلط مطلب لینے پر ابھاریں گے۔ اس لیے ہر حدیث ہر جگہ بیان نہیں کی جاتی، ہر حدیث کا ایک محمل اور ایک مطلب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق۔